أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد. اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام کو وحی کی کہ سمندر کے کنارے پر جاؤ تو وہاں پہنچ کر ایک عجیب چیز دیکھو گے. حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے ساتھ لوگوں کو لے کر اور جنات کو لے کر سمندر کے ساحل پر کنارے پر پہنچے. ساحل پر پہنچ کر دائیں بائیں دیکھا تو کچھ نظر نہ آیا. تو سلیمان علیہ السلام نے ایک عفریت جن سے کہا کہ سمندر میں غوطہ لگاؤ اور وہاں کے حالات بیان کرو. تو عفریت نے غوطہ لگایا اور کچھ دیر کے بعد جب ساحل پہ آیا تو عفریت نے کہا کہ حضرت میں نے غوطہ لگایا ہے لیکن میں اس کی تہ تک نہیں پہنچ سکا, مجھے کوئی چیز نظر نہ آئی. سلیمان علیہ السلام نے دوسرے عفریت کو جن کو حکم دیا کہ تم غوطہ لگاؤ اور وہاں کے حالات مجھ سے بیان کرو. تو دوسرے جن نے غوطہ لگایا اور کچھ دیر کے بعد آ کے کہا کہ حضرت میں سمندر کی تہ تک نہ پہنچ سکا اور مجھے کوئی چیز نظر نہ آئی. تو سلیمان علیہ السلام نے آصف بن برخیا سے کہا جو آپ کے وزیر تھے اور جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی کیا ہے, وَقَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ, کہ جن کے پاس کتاب کا علم تھا, اس میں اعظم تھا. وہ آصف بن برخیا غوطہ لگایا اور سمندر کی تہ میں پہنچے. وہاں سے ایک سفید قبہ خوبصورت بنا ہوا محل وہ ساحل پہ لے آئے جس کے 4 دروازے تھے. ایک دروازہ موتی کا, ایک یاقوت کا, ایک ہیرے کا بنا ہوا ہے, ایک سبز زمرد کا بنا ہوا ہے اور چاروں دروازے کھلے ہوئے ہیں اور پانی کا ایک قطرہ بھی اس قبے محل کے اندر نہیں داخل ہوتا. وہ سمندر کی تہ میں تھا لیکن ایک قطرہ بھی اس کے اندر نہیں گیا. سلیمان علیہ السلام کے سامنے حاضر کیا تو سلیمان علیہ السلام داخل ہوتے ہیں اس قبے کے اندر, محل کے اندر. تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک جوان خوبصورت صاف کپڑے پہنے ہوئے اور نماز پڑھ رہا ہے. نماز سے فارغ ہوا, سلیمان علیہ السلام نے اسے سلام کیا اور اس سے پوچھا کہ تو یہاں سمندر میں کیسے پہنچا؟ تو اس نے کہا اے اللہ کے نبی, میرے ماں باپ بوڑھے تھے, میں نے ان کی خدمت کی, بہت خدمت کی. جب میری والدہ کا انتقال ہونے لگا تو میری ماں نے کہا اے اللہ میرے بیٹے کی عمر لمبی کر دے اور میرے بیٹے کو اپنی عبادت کی توفیق دے. میری ماں نے یہ مجھے دعائیں دی. میں اس کے بعد باپ کی خدمت کرتا رہا. تو پھر کچھ دنوں کے بعد باپ کا بھی انتقال ہونے لگا تو میرے والد نے مجھے دعا دی اے اللہ میرے بیٹے کو ایسی جگہ اپنی عبادت کی توفیق دینا کہ جہاں شیطان اس کی عبادت میں رکاوٹ نہ بن سکے, عبادت سے ہٹا نہ سکے. باپ کا بھی انتقال ہو گیا تو میں نے باپ کو بھی دفن کیا. تو ایک دن میں یہاں سمندر کے کنارے ساحل پہ آیا تو مجھے یہاں یہ خوبصورت محل نظر آیا. تب اس خوبصورتی کو دیکھنے کے لیے اس محل کے اندر داخل ہوا تو اچانک ایک فرشتہ آتا ہے اور آ کر اس محل کو اٹھا کر سمندر کی تہ میں پہنچا دیتا ہے. تو میں یوں سمندر کی تہ میں چلا گیا. تو سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ تو کب یہاں آیا تھا سمندر کی تہ میں؟ تو اس نوجوان نے کہا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں. تو سلیمان علیہ السلام نے غور و فکر کیا تو 2000 سال گزر چکے تھے اور وہ نوجوان بالکل جوان تھا, بال بھی سفید نہیں ہوئے تھے.
سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ اس دریا میں رہتے ہوئے کیا کھاتے ہو، سمندر کے اندر کیا کھاتے ہو؟ تو اس نوجوان نے کہا اللہ کے نبی میرے پاس ایک سبز رنگ کا پرندہ آتا ہے اور اس کی چونچ میں ایک زرد چیز ہوتی ہے جو آدمی کے انسان کے سر کے برابر ہے، وہ لے کر آتا ہے، میں اسے کھاتا ہوں تو اس میں دنیا کی ساری نعمتوں کا مزہ آتا ہے، اس سے میری بھوک بھی ختم، میری پیاس بھی ختم، نہ گرمی کا احساس نہ سردی کا احساس، اور نیند بھی ختم اور سستی بھی ختم ہو جاتی ہے، اور میں اپنے اللہ کی عبادت کرتا ہوں۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کیا تم چاہتے ہو کہ ہمارے ساتھ چلو یا پھر تجھے تیری اپنی جگہ پر لوٹا دیا جائے، پہنچا دیا جائے؟ تو اس نوجوان نے کہا کہ نہیں، میں نے آپ کے ساتھ نہیں جانا، مجھے میری جگہ پر پہنچا دیا جائے۔ سلیمان علیہ السلام لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ دیکھو ماں باپ کی دعا کیسے قبول ہوتی ہے، ماں باپ کی دعا کہاں سے کہاں انسان کو پہنچا دیتی ہے، تو ماں باپ کے حقوق ادا کرتے رہو، ادا کرتے رہو، ادا کرتے رہو۔